یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نازیہ علی اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان وتھ نازیہ علی۔ روز لائیو 1 سے 2 بجے تک آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ساتھ بڑا خوبصورت ہے کیونکہ خوبصورت ماہ رمضان میں ہے اور اس کی برکتیں بھی ہم سمیٹتے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی میں بات کروں تو ہم بے شمار چیزیں اس سے سیکھ رہے ہیں اور یہ سیکھنے کا ہی ہمیں درس دیتا ہے، اور میں روز یہی کہتی ہوں کہ جہاں ہم برکتیں سمیٹتے ہیں، جہاں ہم عبادتیں کرتے ہیں، وہاں کیوں نہ جب یہ پریکٹس کا مہینہ ہم کہتے ہیں تو ہم سالہ سال اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اپنی زندگی کو ہم خوبصورت بنا لیں۔ لیکن وہیں میں اکثر دیکھتی ہوں، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن عملاً اس پر ہم کوئی عمل نہیں کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو یہ سب باتیں لفاظی لفظوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم عبادتوں کی بات کرتے ہیں، وہیں زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں، اسلام محبتوں کا درس دیتا ہے، اخلاق کا درس دیتا ہے، لیکن آج کل ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں میں رکھتے ہیں، معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اگر میں آپ سے بتاؤں، آپ سے شیئر کرنا چاہوں، آپ سب کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ کے دل کا بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے دل کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اپنے دل میں اچھائی رکھتے ہیں اور معاف کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو اس طرح سے زندگی میں ایک دوسرے کے خلاف آپ دل میں کوئی بھی کڑواہٹ ہے، کوئی بھی بات ہے، اس کو رکھنے کے بجائے اس انسان سے کر لیں اور درگزر سے کام لیں، جو کہ ہم اکثر نہیں کرتے۔ جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ہم آس پاس اپنے اطراف میں نظر ڈالتے ہیں کہ ان کو بہت ساری ضروریات بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو مانگ رہا ہے، جو ہاتھ پھیلا رہا ہے، ہم نے صرف اسی کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ اور اس طرح سے وہ جو وائٹ کالرز، وہ جو سفید پوش لوگ ہیں، ہم انہیں کہیں نہ کہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بہت ساری ماسیاں کام کرتی ہیں جنہیں ہم میڈس کہا کرتے ہیں، اور ہم یعنی میں اپنی بات کروں، اگر ہم خواتین بھی ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی، عورت کو بااختیار بنانے کی، وہیں پر ہم دوسری عورت کا خیال نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی آسانی پیدا نہیں کرتے۔ مختصراً میں بات کروں گی پھر، کیونکہ مجھے اپنا موضوع بھی بتانا ہے، مہمانوں کا تعارف بھی روز کی طرح کروانا ہے، کہ جو آپ کی ماسیاں بھی آتی ہیں نا آپ کے ساتھ، وہ ایک طرح آپ کی زندگی میں آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں، آپ کے کام کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جو برتن آپ رات بھر رکھ دیتے ہیں نا، خواتین کے لیے یہ پیغام، آپ رات بھر کے جو برتن ہوتے ہیں دوسرے دن وہ بیچاری بڑی محنت کے ساتھ انہیں دھو رہی ہوتی ہیں، اگر آپ صرف وہ بھگو کر رکھ دیں گے تو دوسرے دن ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وہ بھی کسی گھر سے آئی ہیں، وہ بھی کسی مجبوری سے آئی ہیں، عورت ایسے ہی اپنے گھر سے نہیں نکلتی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بھی پیدا کریں اور گنجائش بھی رکھیں دوسروں کو معاف کرنے کی۔ میرا آج کا موضوع ہے عفو و درگزر، اور اس کے ساتھ ہی انسانی خدمت ہینڈز کے ساتھ۔ ہینڈز کے ساتھ میں نے کیوں کہا؟ ہاتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی دیے ہیں، لیکن ایک وجہ بھی ہے، وہ میں بھی آغاز میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گی۔ روز کی طرح اسلامک اسکالر میرے ساتھ موجود ہیں، علامہ اسرائیل نعمانی صاحب، خوش آمدید کروں گی آپ کو۔ اور جو میں نے ہینڈز بتایا تو اسی کے CEO میرے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر شیخ تنویر احمد، آپ کو خوش آمدید کروں گی۔ نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بڑا پسند کرتے ہیں، میری بڑی پیاری دوست بھی ہیں، الماس نایاب صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کروں گی۔ فرید احمد خورشیدی صاحب، ان کی بھی آواز میں آپ بہت ساری نعتیں سنتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کروں گی۔ چاروں مہمانوں کو السلام علیکم۔ اور رمضان کی برکتوں پہ ہم بات بھی کر رہے تھے، اور میں نے کچھ کوشش کی کہ ناظرین کے لیے تمہید باندھی جائے جو ہم عفو و درگزر کی بات کرتے ہیں، تو کیا کس طرح سے پہلے تو قرآن و احادیث کی روشنی میں فرمائیں، اس کے بعد جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اس پر مختصراً۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ الحمدللہ ایک خوبصورت پروگرام منعقد کرنے پر میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں عشر مغفرت کے اندر، اور ایک خوبصورت سے موضوع کا انتخاب آپ نے فرمایا جو یقین ایک معاشرے کی ضرورت بھی ہے، اور ایک بنیادی چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں عفو درگزر، کہ اس کے بغیر انسان بھی نامکمل ہے اور معاشرہ بھی نامکمل ہے، اور جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بنیادی طور پر تعلیمات اس کے حوالے سے بڑی واضح ارشاد فرمائی۔ اگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عفو درگزر کے بارے میں قرآن کا کیا کہنا ہے، تو اللہ رب کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ خذ العفو،
اے میرے محبوب آپ درگزر کو اپنائیے، درگزر کو اپنائیے، جی وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اے میرے محبوب آپ نیکی کا حکم دیجئے، جی وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جی اور جو جاہل لوگ ہیں اس سے اعراض کیجئے۔ بالکل تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کہ عفو ہے کیا؟ جی دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے مغفرت اور ایک ہے عفو، دو لفظ ہے نا، ایک ہے بالکل اللہ کے لیے عفواً غفورا، لفظ کیا ہے؟ عفواً غفورا، یعنی اللہ کے لفظ عفو بھی استعمال ہوا اور لفظ مغفرت بھی استعمال ہوا۔ بالکل تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مغفرت اور عفو ہے کیا۔ جی اگر مغفرت اور عفو کے درمیان ہم دیکھیں تو عفو کا جو دامن مغفرت کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہے، جی یعنی عفو زیادہ بہتر ہے۔ کس اعتبار سے؟ بالکل عفو کے اندر، عفو کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا، اور مغفرت کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا۔ عفو کے معنی کیا ہے؟ مٹا دینا، اور مغفرت کے معنی کیا ہے؟ ڈھانپ لینا۔ تو جو چیزیں مٹائے جاتی ہے کلیتاً اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، جی یعنی اگر کوئی گناہ ہے اس کو مٹا دیا جائے، اس کو کلیتاً اس کا وجود کیا ہے؟ وہ ناپید ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو ڈھانپا جاتا ہے تو مطلب وہ چیز موجود تو ہے، پر چونکہ عوام الناس کی نظروں سے یا کسی شخص کی نظر سے یا عامت الناس کی نظر سے اس کو محفوظ ہے، وجود اس کا موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کو فی الحال اس کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ تو عفو میں اللہ رب کریم کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا کہ معاف کیجئے میرے محبوب، یعنی اپنے امتیوں کا کوئی بندہ اگر کوئی ایسا کوئی عمل کرے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، تو نہ صرف یہ کہ ڈھانپے نہیں بلکہ آپ کلیتاً اس کے جو گناہ ہے، جو چیزیں، اس کو مکمل طور پر آپ ختم کیجئے۔ آپ سبحان اللہ، یعنی سبحان دفتر اللہ، عمل اسلام میں سے کتنی اس کا، خوبصورتی ہاں یہ اس کا بالکل اخراج فرمائیے۔ تو اس سے فرمایا خذ العفو، اے میرے محبوب آپ معافی کو اپنائیے۔ اور اللہ رب کریم نے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا معافی کا، اس لیے کہ معافی کا جذبہ اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہوگا تو یقیناً اللہ رب کریم نے اس کو صابر بھی رکھا ہوگا، جی یعنی صبر کرنے والے ہی معاف کر سکتا ہے، بے صبرہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ رب کریم نے تو باقی نیکیوں کی کوانٹٹی بیان فرما دی ہے کہ 300 درجات، 400 درجات، 500 درجات، فرمایا کہ جو معافی کا ہے یعنی جو اپنا صبر کا ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ رب کریم صبر کے نتیجے میں ملنے والا جو اجر ہے وہ فرمایا بغیر حساب کا ہے، اس میں کوئی کوانٹٹی نہیں ہے، سبحان اللہ، تو سبحان جو صبر کرنے والا ہوگا یقین اس کے اندر اللہ رب کریم جو مادہ جو عفو ہے، معاف کرنے کا مادہ رب کریم اس کے اندر پیدا فرمائے گا۔ تو اس لیے قرآن مقدس میں فرمائے محبوب صبر کو اپنائیے، سبحان اللہ، سبحان صبر کو اللہ، اپنائیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ تو یہ بنیاد تعلیمات قرآن اللہ رب کریم اس کے بیان فرما دی۔ بہت شکریہ، اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے۔ اور میں نے جیسے انسانیت کی خدمت کی بات کی، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت بھی موجود ہیں ہینڈس کی، جب ہم بات کرتے ہیں سی ای او ہیں اس کے شیخ تنویر احمد صاحب، تو ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ اگر میں آغاز کی بات کروں انسانی خدمت، میں تو خود عملاً آپ کو کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، اور ماشاءاللہ سے اگر میں بات کروں کتنی زیادہ آپ نے وسیع کر لیا ہے اسے، کہ ایجوکیشن میں بھی، لوگوں کی ہیلتھ سیکٹرز میں بھی، اور ایجوکیشن کے ہیلتھ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ویمن امپاورمنٹ بھی، اور لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا۔ سب سے پہلے تو آغاز کے بارے میں فرمائیے اور ہینڈس کا بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بہت شکریہ نازیہ، آپ نے ہمیں موقع دیا میٹرو ٹی وی پہ آنے کا اور اپنے بیان کرنے کا اور ناظرین کے سامنے آگے ہی دینے کا۔ ہینڈس کا آغاز جو ہے وہ ہمارے سول ہاسپٹل کراچی ڈاؤ میڈیکل کالج سے شروع ہوا تھا، جہاں ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے۔ ہمارا ایک پروفیسر غفار بلو، جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ مشہور ہیں، ستارہ امتیاز، ان کے وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اسپتال سے باہر سے نکل کے کراچی کے دیہی علاقوں میں لوگوں کی روح رواں وہی ہیں، جی ہاں، روح رواں وہی ہیں، تو وہ خدمت کا موقع دیا کہ میڈیکل کیمپ ہم لگاتے تھے اپنے، جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے۔ وہاں سے ہینڈس کی بنیاد پڑی، اور وہ کراچی کے دیہی علاقوں سے، کیونکہ ہم تو سب ڈاکٹر تھے، صحت کا کام کرتے تھے وہاں پہ جا کے، ماں اور بچے کی صحت کے متعلق، وہاں سے پھر کارواں نکلا۔ تو آج ماشاءاللہ میں اگر پچھلے سال کی بات بتاؤں تو ہم نے کوئی 6.5 ارب روپے کا کام کیا ہے ماشاءاللہ سے۔ کوئی 60 سے 70 لاکھ لوگوں کو ہر سال ہم ڈائریکٹ مستفیض کرتے ہیں اپنے مختلف پروگراموں کے ذریعے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ ہمارے کوئی 10,000 کی ورکنگ فورس ہے، 38 برانچز، پاکستان کے 38 چھوٹے اور بڑے شہروں میں ہماری برانچز موجود ہیں، اور الحمدللہ کہ وہاں سے نکل کے ہم 67 اضلاع میں پاکستان کے کام کرتے ہیں، اور تقریباً ہماری ریچ جو ہے 3.5 کروڑ عوام تک ہے، کہ ہم 3.5 کروڑ عوام سے ہم چند دنوں میں پہنچ سکتے ہیں اگر کوئی ہمیں کوئی بھی مسئلہ آ جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے جہاں صحت سے شروع کیا تو احساس ہوا کہ نہیں،
جی ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے, تو پھر ہم نے ایجوکیشن پہ سروسز دینی جبکہ بیس وہیں سے ہوئی کہ آپ ڈاکٹر تھے, سبھی ڈاکٹر تھے, ان کو ہیلتھ کا یہ لگا کہ جو اداروں کا کام ہے گورنمنٹ کا حکومتی سطح پر, لیکن اب اس طرح سے ایک آرگنائزیشن کی, ایک این جی او کی ضرورت ہے. جی پھر روزگار کا پروگرام کے روزگار بھی ضروری ہوتا ہے کسی بھی کمیونٹی کے لیے, غربت مٹانے کے لیے, غربت کو کم کرنے کے لیے. پھر یہ کہ جی ایک ماڈل کمیونٹیز بننی چاہیے, تو اس میں نکاسی یا پانی بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں تھوڑا انٹرپٹ بھی کروں گی تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے, اور وسیع طور پہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں تو اسی میں بریف بھی کر دیں کہ روزگار کس طرح سے پرووائڈ کیا, آغاز کس طرح سے کیا, کیا کیا کام آپ نے لوگوں کے لیے کیا؟ جی روزگار کے میں بتاؤں, اس وقت ہمارے پاس کوئی 22 کروڑ کا ایک غیر سودی فنڈ کا ایک ریوالونگ فنڈ ہے, جس میں ہم ہر سال سے 5 سے 7 ہزار لوگوں کو 35 سے لے کے 45 ہزار کا غیر سودی قرض دیتے ہیں کہ وہ ایک سال میں اپنا کاروبار بنا لیں اور ایک سال میں وہ واپس کر دیں. اب وہ قرض حسنہ ہوتا ہے چونکہ جی اس میں کیونکہ سود نہیں ہوتا, آپ یہ مینشن کر رہے ہیں نا, اس میں بالکل غیر سودی ہوتا ہے. تو اس میں 5 سے 7 ہزار لوگوں کو ہر سال ہینڈ جو ہے روزگار مہیا کر دیتی ہے. چھوٹے چھوٹے روزگار ہوتے ہیں, غریب جو ہے بیچارہ کوئی چنچی رکشہ خرید لیتا ہے, کوئی گدھا گاڑی خرید لیتا ہے, کوئی پش کارٹ خرید کے ٹھیلا لگا لیتا ہے, کوئی چھوٹی سی دکان گروسری کی بنا دیتا ہے, کوئی چھوٹا سا ٹھیلا فروٹ کا بنا دیتا ہے, تو پنکچر کی دکان, پلمبنگ کی شاپ, تو یہ شاپس بن جاتی ہیں. ان کو تھوڑی بہت اسکل ٹریننگ دیتے ہیں اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنی غربت سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک یہ طریقہ, ایک بہت ہی جو غریب ہوتے ہیں ان کو ہم گرانٹس دیتے ہیں, یعنی عطیہ دے دیتے ہیں کہ 25 سے 35 ہزار کا وہ عطیہ دے دیں تاکہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار بنا لیں. تو یہ 2 طریقے ہیں جو ہم روزگار دلانے کے لیے. مچھلی پکڑ کے نہیں کھلاتے, آپ بولتے ہیں شکاری بنا دیتے ہیں. جی ہاں, مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں. جی ہاں, اور یہ مچھلی خود پکڑ کے کھائیں. مچھلی پکڑنا اور مچھلی کھلانا نہیں, اور وہ بھی شہروں کے روڈ سائڈ پہ مچھلی کھلانا نہیں سکھاتے, وہ یہ دیکھیں. تو اس لیے ان کو یہ سکھایا جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ صحت میں ہم لڑکیوں کو اپنا ہیلتھ ورکر بنا دیتے ہیں, جو موسٹ لٹریٹ لڑکی ہوتی ہے, زیادہ پڑھی لکھی لڑکی, اسے لا کے جی. اور ہم چونکہ پاکستان کے انتہائی اسی لیے وومن امپاورمنٹ ہوتی ہے کہ جب وومن جب امپاور ہوتی ہے, جب وہ کمانا شروع کر دے, بااختیار بنانا. تو 6000 لڑکیاں ہمارے پاس اس وقت ایسی ہیں جو 6000 ولیجز میں یا کچی آبادیوں میں وہ موجود ہیں, جن کو 3 مہینے کی ٹریننگ بیسک دی گئی ہے, جو ماں اور بچے کی صحت کے متعلق اویئرنیس ریزنگ کرتی ہیں, موبلائزیشن کرتی ہیں, اور پھر ہمارے ہیلتھ اسٹاف کے انڈر رہ کے وہ کام, اس میں ڈیجیٹل ہیلتھ سے وہ ڈاکٹر سے بھی کنیکٹڈ ہے, مریضوں کو بھی دکھا رہی ہے, اپنے ماں اور بچوں کی صحت کے جو مسائل ہیں اس پہ وہ کام کر رہی ہے. تو کراچی میں بھی 700 ایسی لڑکیاں ہیں ناظر, جی 700 محلوں میں 700 کراچی میں بھی سارے یعنی مختلف علاقے ہیں, مختلف ایریاز ہیں, کچی آبادی 45% کچی آبادی. کراچی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں بے شمار شہر ہی ہیں. جی ہاں بالکل بے شمار. تو یہ ایک تو صحت کا یہ ہو گیا. تعلیم کا یہ کہ ہم 670 اسکولوں میں ہینڈز اس وقت کام کر رہی ہے, اور اس میں بچوں کی تعلیم سے لے کے, ٹیچر ٹریننگ سے لے کے, ان کے یونیفارم سے لے کے, ان کی کتابوں سے لے کے, ان کے فرنیچر سے لے کے ہر چیز پرووائڈ کرتی ہے. اور اس میں تقریباً ہمارے 2.25 لاکھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں پاکستان میں, تو ان بچوں کو ہم جا ہی نہیں سکتے اسکول کیونکہ وہ اخراجات ہی نہیں افورڈ کر سکتے. بالکل اسی طرح ہمارا جو نکاسی ہے, وہ پانی نکاسی آپ کا 5000 ولیجز میں ہم جو ہے یہ اس کو ماڈل کمیونٹیز بنا رہے ہیں. ہمارا ویژن یہ ہے کہ تصور یہ ہے کہ بائی 2030 ہم 25,000 ایسی کمیونٹیز بنا دیں جو واقعی جو 6 سروسز ڈیلیوری ایریاز ہیں ہمارے, ہیلتھ, ایجوکیشن, لائیولیہوڈ, انفراسٹرکچر, واٹر, سینیٹیشن, اس میں وہ منیمم جو بنیادی ان کے حقوق ہیں وہ مل جائیں ان کو. ساری سہولیات. ہاؤسنگ پہ ایک بڑا کام کریں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. جب فلڈ افیکٹڈ ایریا میں 22 کے بعد جو فلڈ آیا تھا, 3,70,000 گھر بنا کے دے رہے ہیں. تو کوئی سندھ کے 60 ڈسٹرکٹس میں ہم دے رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے اس میں 1 لاکھ بن چکے ہیں. اس پر اسٹارٹ ہو چکا ہے سر. جی ہاں 1 لاکھ بن چکے ہیں. اور اس میں 6,500 ایسے ولیجز ہم نے جن میں گھر بن گئے ہیں, تو اب ہم کو صحت کا کام کر رہے ہیں, کوئی ان پہ روزگار کا کام کر رہے ہیں. اس طرح وہ ماڈل ولیجز بنتے جا رہے ہیں, ماڈل کمیونٹیز بنتی جا رہی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بڑا کام ہے. اس کے لیے ہم چونکہ 3.5 کروڑ کی بات کریں تو ہمیں اس سال جو ہے کوئی 7 ارب سے زائد کی رقم درکار ہوگی. تو ناظرین سے اور سامعین سے یہ درخواست ہے کہ اس میں مدد کریں. بالکل, اور ڈونیشن کے لیے ہماری اسکرین پر نمبرز بھی آپ کے چل رہے ہیں. ہماری خاص بات ناظرین یہ کہ ہمارا پاس زکوٰۃ کا پورا نظام موجود ہے, اور یہ ہم شریعہ کمپلائنس کمپنی کے ساتھ مل کے, ایک علام شریعہ ہے جس میں مفتی وسیع فصیح ہمارے سپروائزر بھی ہیں, ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. پورے 5 سال سے یہ کام چل رہا ہے. اس پہ میں نے اور مفتی وسیع صاحب نے مل کے زکوٰۃ
اداروں میں کس طرح خرچ ہونی چاہیے شریعہ کے مطابق. اس میں کتاب بھی لکھ دی ہے, وہ کتاب ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. یعنی آپ ہر چیز ہر کام وہی کر رہے ہیں کہ غیر شرعی نہ ہو, شرعی ہو. بالکل بالکل, یہ تو ہم نے سوچا ہوا ہے. تو اس نظام کے ذریعے زکوٰۃ جو ہے, جس کو ہم تملیغ کا ماڈل کہتے ہیں, مفتی صاحب علامہ صاحب کو پتا ہوگا یہاں پہ کہ وہ تملیغ کا ماڈل یہ کہ اس سے آپ ہیلتھ سینٹر چلا سکتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے, آپ اسکول چلا سکتے ہیں, آپ کوئی سڑک بنا سکتے ہیں غریبوں کی, اگر کوئی سڑک ہے, نیکی کا کام کر رہے ہیں, پانی اور نکاسی آپ کا کام ہے, تو وہ زکوٰۃ کے ذریعے. تو میں صرف درخواست یہ کروں گا کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ خدا را سڑک پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو زکوٰۃ نہ دیں. وہ پروفیشنل یہ جو مافیا ہے اس کے خلاف سب کو, ٹھیکیداری نظام ہے, ہم سب کو پتہ ہے, سب جانتے ہیں, بھیک مانگنے کا جو کہ کراچی گاڑیاں بھر بھر کر آئے ہوئے ہیں. ایسے اداروں کو دیں جس میں زکوٰۃ کا ایک نظام موجود ہے, اور جو مستحقین کو تلاش کرتے ہیں ان کے گھروں پہ جا کے اور گھروں پہ زکوٰۃ پہنچائی جاتی ہے. یہ ایک ہمارے پاس نظام موجود ہے جس کے لیے ہماری اپیل ہے کہ ایسے اداروں کو, ہینڈس یا ہینڈ جیسے اداروں کو دیں تاکہ وہ زکوٰۃ صحیح مستحقین تک پہنچے. اگر زکوٰۃ صحیح مستحق نہیں پہنچے گی تو آپ کی رائے گاہ چلی گئی, ویسے بھی قبول نہیں ہوئی, ضائع ہو گئی. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. الماس نایاب ہمارے درمیان موجود ہیں, کیا سنائیں گی؟ بسم اللہ کیجئے. نعت میں کیا سنا رہی ہیں آج؟ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے, باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے. باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے. انگاروں کو پھول بنایا, ذروں کو خورشید کیا. جن ہونٹوں پہ زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے. جن ہونٹوں پہ زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے. آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہیں. سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے. سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. ناظرین, آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. اور بریک سے پہلے ڈاکٹر تنویر صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی. اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نعت بھی بڑی خوبصورت الماس صاحبہ نے سنائی ہمیں. اچھا علامہ صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. جب ہمارا موضوع اتنا خوبصورت ہے آج کا, اور اللہ تعالیٰ کا حکم, یعنی ہمارا دین بھی ہر وہ بات ہے اسلام میں جو خوبصورت بھی ہے, ہماری تسکین کے لیے بھی ہے روح کی. کیا فرمائیں گے جب ہم معافی کی ہی بات کرتے ہیں تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور اس پر ہمیں کس طرح عمل پیرا ہونا چاہیے کہ اگر ایک انسان نرم دل رکھتا ہے اور وہ بآسانی معاف بھی کر دیتا ہے بے شمار غلطیاں, لیکن اس کے باوجود اگر دوسرا انسان جس کو معاف کر دیا گیا ہے اور وہ یہ سمجھ لے کہ ٹھیک ہے اس نے معاف کر ہی دینا ہے, تو وہ اس کو مسلسل ستاتا رہے کسی بھی بات میں؟ انسان کا بنیادی وطیرہ تو اس کے اندر یہ ہونا چاہیے معافی کا جو عمل ہے نا, معاف کر دینے کا. کیونکہ اللہ رب کریم کے اختیارات میں بھی ایک چیز ہے نا, اللہ رب کریم کہ انسان گناہ کرتا ہے, رب کریم اس کو معافی فرما دیتا ہے. وہ جب اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے, توبہ انابت اور عجز و انکساری کے جو آنسوؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے تو رب کریم کرم فرما دیتا ہے. بڑے بڑے گناہگار سیاکار ایسے ہوتے ہیں, لیکن ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کی نیت سے گناہ کرنا
یعنی ایک بندہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے معافی مل جائے گی، اس کی نیت سے بار بار گناہ کرنا یہ اللہ رب کریم کو پسند نہیں۔ وہی سوال جو آپ کا ریپیٹ ہو کر آ رہا ہے، وہی ریپیٹ آپ کا سوال آ رہا ہے کہ ایک بندے کو آپ معاف کیے جا رہے ہیں، معاف کیے، لیکن وہ سدھر نہیں رہا، اور اس نے سوچا ہوا ہے کہ میں یہ غلطی اس لیے کروں گا کہ اس نے تو معاف کر دینا ہے۔ تو ایسا شخص جس سے معاشرے کو بگاڑ، جس سے معاشرہ کو فساد کی طرف جاتا ہو، آپ اگر اس کو معاف کرتے ہو، معافی کے نتیجے میں اگر اس کی ذات سے معاشرے کو تکلیف ہوتی ہے یا دیگر لوگ اس سے بڑی بری طریقے سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کا مزاج ہے ایسا معافی کرنے کا، جیسے اللہ کے محبوب کا خاصہ تھا، اللہ کے محبوب تو معاف فرما دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے کئی لوگوں کا ایسا خاصہ ہوتا ہے، وہ جتنے بھی آپ جرم کر دیں، جتنے گناہ کر دیں یا اس کے ماتحت آپ ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اگر اس کو یہ پتا ہو معاف کرنے والے کو کہ اس کو میں معاف کیے جاؤں گا اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا، تو اب وہ معافی کے اس عمل کو کس حد تک معاشرے کے جو ہے وہ بہتری کے لیے اس چیز کو روک دے، اور اس کو اس حوالے سے اس کو جو سرزنش ہوتی ہیں یا جو اس کی جو سزا ہوتی ہیں وہ کم سے کم اس کی طرف اس کو توجہ رکھنی چاہیے۔ یعنی اس شخص کی بارے میں کہ جو انسان بہت زیادہ جو ہے وہ اصرار کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ لا صغیرتا مع الاصرار ولا کبیرتا مع الاستغفار، کہ ڈٹے رہنے سے کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہ جاتا، ڈٹے رہنے سے کوئی گناہ صغیرہ نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی چیز اگر آپ ڈٹے رہتے ہیں، وہی کرتے رہتے تو فرمائے کہ استغفار کیے جانے سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔ تو وہی بات معاشرے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ کیا دریا دل، کیا جوادی، کیا فیاض اللہ کے محبوب، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم نے کیا خاصہ عطا فرمایا۔ یعنی وہ لوگ جنہیں پوری زندگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، اور صرف یہ کہ وہ 13 دن یا مہینوں کے لیے نہیں، 13 سال مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے اجرن بنا دیا تھا، یہاں تک کہ آپ اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور ان لوگوں نے جس کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے ایسے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، حضرت وحشی جو بہت بے دردی سے انہوں نے قتل کیا تھا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کو لایا گیا تو لوگوں نے حضور سے یا رسول اللہ یہ تو قاتل ہے حضرت حمزہ کا۔ حضور نے فرمایا میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کوئی بندہ جو ہے وہ قتل ہو، بجائے اس کے اگر وہ اسلام کے اندر داخل ہو اور دامن اسلام کے اندر اگر وہ بستہ ہو جائے تو میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے، تو آپ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اسی طریقے سے جو ہیں وہ جو نا حاتم تائی کی بیٹی تھی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس کو لایا گیا اور تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزیں ہونے کے باوجود اس کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے ہمارے پاس جو جلیل القدر جو ہمارے لوگ ہیں اس دور کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ مولا علی نے ابن ملجم کی ہم بات کر رہے ہیں جس نے ضرب لگائی، اس کو شربت پلایا سب سے پہلے، اندازہ اس کو آپ نے شربت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے اوجڑی پھینکی، ایک عورت تھی جس کا نام زینب تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تکلیفوں کا باعث، یہاں تک کہ گوشت کے اندر انہوں نے جو وہ زہر ملا دیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا اور عرض کیا رسول یہ وہی خاتون ہے کہ جس نے یہ عمل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف دیکھا عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں معافی چاہتی ہوں مجھے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لا نہیں فرمایا، کبھی لا کے معنی عربی کے اندر ہوتے نہیں۔ اچھا آپ سے یہ بڑی اہم اور علمی بات کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لا نہیں فرمائے سوائے کلمہ توحید کے، سوائے کلمہ ہے، کیونکہ کلمہ توحید میں لا الہ ہے، اور لا الہ کلمہ توحید میں کلمہ توحید تب تک آپ کا مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ معبودان باطلہ سے پہلے بیزاری کا اظہار کریں گے کہ میں کوئی معبود نہیں مگر اللہ معبود ہے۔ پہلے ہم بیزاری کے جب بھی ہم کہتے ہیں پہلے آپ نفی کریں گے سب کی، پھر اللہ کی اس بات کریں گے، تو اللہ کے محبوب نے سوائے کلمے کے کبھی زندگی کے اندر لا نہیں فرمایا۔ یعنی جو بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، جو جس تکلیف اور دکھ لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں، چاہے صحتیابی ہو، چاہے عمل کے اعتبار سے ہو، صدقے کے اعتبار سے ہو، یہاں تک کہ جنت کے اعتبار سے ہو، ایک صحابی کی رسول اللہ مجھے جنت چاہے، حضور نے فرمایا تمہیں جنت مل جائے گی، سبحان اللہ، سبحان منع نہیں اللہ، فرمایا۔ تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ اتنی بڑی تھی تو حضور نے بڑی جو ہے نا وہ ایک کشادگی قلب کے ساتھ، اس لیے قرآن نے فرمایا اللہ رب کریم نے اللہ کے محبوب کے خاصے کو فرمایا اگر آپ اس طریقے سے غضبناک ہوتے ہیں تو آپ سے یہ لوگ آپ کی جو ارد گرد بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ آپ سے دور چلے
چلے جاتے ہیں. لن فضوا من حولک, بالکل. فرمایا اگر آپ غضبناک ہوتے ہیں تو کیونکہ آپ فرمائے لنت لہم, آپ اتنے نرم ہیں, اتنا نرم گوشہ ہے کہ عرب کے اندر جو بڑے بڑے وحشی ذہن کے لوگ تھے, جو درندہ صفت جو لوگ تھے, جنہوں نے پورے عرب کے ماحول کو بگاڑ دیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا نرم و ملائم کر دیا اپنے اسی عمل کے اعتبار سے اور اپنے اسی اخلاق. یہی تو ہمارے لیے ہمارا درس بھی یہی ہے نا اسلام کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہیں کیونکہ ہم بات انسانیت کی بھی کر رہے ہیں, انسانی خدمت کی بھی, اور اسلام ہمیں یہی حکم دیتا ہے, وہیں پر آپ نے جس طرح تعلیم کے لیے لوگوں کی کوشش کی, روزگار کی بھی بات ہوئی, لوگوں کی انسانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں کون کون سے ایسے کام ہیں جو آپ ابھی این جی او کے تھرو کر رہے ہیں؟ جی بالکل, ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو زیادہ زیادہ ہم ریلیف دیں, زیادہ زیادہ سکون پہنچائیں ان کو. تو اس میں ایک جو ہمارا مسئلہ ہے پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی ہے کہ جو لوگ پیچھے ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, معذور جیسے پرسن ود ڈسیبلٹیز ہم کہتے ہیں PWD, ان کے لیے ہم نے پچھلے 6 سال پہلے ہم نے سوچا کہ ہمارے دوستوں نے کچھ کہا کہ ان کے لیے بھی کام ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی قوانین بھی نہیں ہے ان کے رائٹ پروٹیکشن کے لیے. تو اور ڈسارڈ بھی بہت کیا جاتا ہے, اگنور بھی بہت کیا گھروں میں بند رکھا جاتا ہے, کمروں میں رکھا ہے, جاتا ہے, باہر نہیں نکلتے, والدین سے ایک قسم کی بیماری سمجھتے ہیں کہ یہ تو باہر جائے گا کچھ. اب ہم نے یہ کام کیا کہ سب سے پہلے تو قوانین بنائے ان تمام ڈسیبلٹی آرگنائزیشن کے ساتھ, اداروں کے ساتھ مل کے, کہ پاکستان میں قوانین ہونے چاہیے ان کے حقوق کے لیے. تو سندھ اسمبلی سے پاس کروایا 5-6 سال پہلے, پھر بلوچستان اسمبلی سے, پھر پنجاب اسمبلی سے, پھر تمام صوبوں کی سطح, صوبائی سطح پر آپ بتا رہے ہیں سارے. اب پھر اسمبلی, نیشنل اسمبلی میں اور سینیٹ میں, وہاں پہ بھی پاس کروایا ہم نے بل, تاکہ ان کے قوانین تو بن جائے. بل پاس کروانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے مینز میں, اس لیے یہ دوبارہ سے اپنے ناظرین کو بتاؤں گی کہ اس کے لیے پوری ایک ٹیم کی آپ لوگوں کی محنت ہے, بہت محنت, پورا 1.5 سال لگا اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں, کیونکہ ابھی کہنے میں آسان لگ رہا ہے کہ اس وقت کہا جا رہا ہے. تو اس میں اب یہ ہو گیا کہ کچھ قوانین ایسے بن گئے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو غریب ہے اور گورنمنٹ کے جو سیکٹر ہے ان کو یہ سہولیات ان معذوروں کو دینی چاہیے, چاہے وہ ویل چیئر پہ, چاہے وہ وائٹ اسٹک لے کے بلائنڈ ہے, نابینا ہے, یا وہ کسی طرح سن نہیں سکتا, سماعت نہیں ہے, تو ان کے لیے کیا کیا جائے, یہ سارا اس میں آ گیا. تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ لوگوں کے آنے جانے کے راستے ہونے چاہیے, ان کی سواری, ویل چیئر والوں کے لیے آسانی ہونی چاہیے, ایکسیسیبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس میں ہم نے پھر آڈٹ کرانے شروع کیے سرکاری اداروں, CM چیف منسٹر ہاؤس سے, انہوں نے بہت ہم سے کوآپریٹ کیا, CM صاحب نے, انہوں نے اپنا آڈٹ, پتہ چلا کہ وہاں پہ تو ویل چیئر والا پہنچ ہی نہیں سکتا CM صاحب سے, تو ان کا پھر انفراسٹرکچر چینج کرایا. اچھا CM صاحب بھی تو چینج ہوتے رہتے ہیں نا, ذرا مینشن بھی کر دیں کہ کون سے ایئر کی کب کی بات کر رہے ہیں آپ. یہ 4 سال پہلے کی بات ہے صرف. سینیٹ کی, پھر اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں بلڈنگ کا میں ایسے اسٹرکچر چینج کروایا. پھر ساری پبلک, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک سے نوٹس نکلوایا گیا کہ ATM میں ریمپ لگے ہونے چاہیے. اب جو ایک جو ہے معذور آدمی ویل چیئر والا وہ آدمی پھر, تو یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں. اس میں ایک اور بڑا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے 10 انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر بنائے ماڈل کے طور پہ. کراچی میں 2 ہیں, حیدرآباد میں 1 ہے, پھر ملتان میں, اسلام آباد میں, KP میں, گلگت بلتستان میں ہے, اور کوئٹہ میں. اس 10 کا مقصد یہ کہ یہاں پہ ہم نے اپنے جو پرسن میں ڈسیبل ہیں انہی کو رکھا ہے سپروائزر کے طور پہ. وہ گھروں میں جاتے ہیں, جتنے معذور گھروں میں بند ہیں بیچارے, ان کو نکال کے لاتے ہیں. یعنی آپ نے کانفیڈنس دے دیا نا ان کو, موٹیویشن کرنا کہ دیکھیں کانفیڈنس دے دیا, ہم خود بھی معذور ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, تو آپ کیوں نہیں کام کر سکتے. تو وہ آتے ہیں, ان کی اسسمنٹ ہوتی ہے, ان کو جو فزیکل ڈیوائسز چاہیے, ویل چیئر چاہیے, یا وائٹ اسٹک چاہیے, ہیئرنگ ایڈ چاہیے, یا کوئی تھوڑی بے شمار چیزیں جس کو جو پرابلم ہے وہ ان کا کیا. پھر ان کو تھوڑی بہت بیسک ٹریننگ دے دی جو ریکوائرمنٹ ہے جاب کی. کیا آپ کو کمپیوٹر اسکل ہونے چاہیے, آپ کو اگر کال سینٹر میں بیٹھانا ہے تو کال سینٹر کی تھوڑی سی اسکل دے دی. پھر ان کو جاب پرووائڈ کرنا شروع کی. 10 سینٹر کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کی جاب دیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو اور گورنمنٹ. پھر ہم سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں کہ کیسز کو کہ بھائی یہ فلانا ادارہ ہے جس نے ابھی تک 5% کوٹا کا پورا نہیں کیا, تو اس پہ کیس کیا جاتا ہے, تو پھر ان کو نوٹس جاتے ہیں, تو پھر وہ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا کام ہے. دوسرا کام جو ہم بہت ہی اہم کام ہے وہ جو خواتین کی جو میں بول رہی تھی, جی بالکل, کہ کہا جاتا ہے با اختیار بنایا جا رہا ہے لیکن بنایا نہیں جاتا. جی بنایا نہیں جاتا. الحمدللہ ہینڈز میں اگر آپ آئیں اور دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ خواتین کو نہ صرف ہمارے آفس میں, جہاں پہ ہمارا ہیڈ آفس کراچی میں بقا یونیورسٹی کے ساتھ ہے, گڈاب پہ, سپر ہائی وے پہ,
6 एकड़ में माशाल्लाह। तो मैं एक तो डिसेबिलिटी के बता दूं, वहाँ पे जितने व्हील चेयर पे जो स्टाफ है ना वो 5 एकड़ में आराम से घूम सकते हैं, सिर्फ अपनी ऑटोमेटिक मशीन, और उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है इसमें, किसी सहारे की, किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऐसा बना हुआ है, उसमें ऐसी सर्विसेज है। इसी तरह खवातीन का आप देखें, खवातीन स्टाफ हमारा जितना है, एक तो ये कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि 50% लोग खवातीन ही हो। तो हमारे स्टाफ में टोटल स्टाफ अगर 70% खवातीन है, 70% खवातीन है। फिर उनका जो कराची की में माएँ ऐसी होती हैं जो जॉब करती हैं, जिनकी ज़रूरत होती है, वो हमारे पास जॉब करती हैं, तो उनका डे केयर सेंटर, तो बच्चों को लेके आए, मेड वहाँ मौजूद है, वहाँ पे बच्चों की खाने पीने के तौर पर वो उनका ख्याल रखें, तो वो माएँ बेचारी सुकून से अपना काम करती हैं। जब बच्चों को फीडिंग का टाइम आता आ जाती हैं, और ये हमने रिलैक्सेशन दी है कि अपने बच्चों को लेकर आए, फीडिंग करानी है फीडिंग कराएं, लेकिन काम भी साथ साथ करते रहें और अपना रोजगार भी जारी रखें। अच्छा, उसकी तो अलग से अगर कोई आउटसाइडर्स आते हैं, ये भी बता दें कि उसमें कोई फीस या कोई चीज है, कोई फीस या नहीं, वो भी फीस अबिलुल्लाह जिस तरह आप सारा काम कर रहे हैं, सारे काम बिल्कुल इंसानी खदमत। देखिए, मैं मेंशन करती जा रही हूँ हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि सुन रहे होते हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं। जैसे हम अपने हेल्थ वर्कर की बात करें तो 6000 जो हेल्थ वर्कर 6000 कम्युनिटीज में जो इलाकों में मौजूद हैं, वो सब के सब लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, ताकि उनको वो एम्पावरमेंट मिले घरों में। वाकई वो खवातीन वो लीडर बन गई अपने अपने इलाके, माशाल्लाह, अपने अपने गांव की लीडर हैं, अपने मोहल्लों की लीडर हैं, क्योंकि उन्होंने काम तो सेहत का किया था, लेकिन उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हो गया। आज वो तमाम कम्युनिटी के जो भी मसाइल होते हैं वो काम करती काउंसलर के साथ मिलकर। तो इस तरह से पूरे सिंध पाकिस्तान में जहाँ भी हैंड्स काम करी, जैसे हाउसिंग है, तो हमने न सिर्फ ये कि 50% औरतों को वो घर बना के दिए, 50% मर्दों, बल्कि जिनकी जमीनें नहीं थी वो औरतों को ट्रांसफर किए। उस घर की जो भी खातून है उसको उस जगह की लैंड, अगर उसके पास जमीन नहीं थी तो सिंध गवर्नमेंट के साथ इसमें भी, हाँ, ये जो आप फ्लड का बता रहे थे उसी हाउसिंग का बता रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं ना जी। तो 3,70,000 जो बनने हैं उनमें से 1 लाख के करीब में अच्छा खासी औरतों को, अब इन औरतों के अपने अकाउंट नहीं होते, बैंक अकाउंट, ये भी एम्पावरमेंट के लिए उनके अकाउंट खुलवाए गए, उनके अकाउंट में वो पैसा जो घर बनाने का था वहाँ ट्रांसफर हुआ। हैंड्स जो है वो ऑपरेशन कॉस्ट लेती है, उसको मॉनिटरिंग का काम करती है। तो इस तरह वो उन्हें कोई भी आगे भी दुश्वारी ना हो बेशक। और फिर औरतों की जो एम्पावरमेंट आई कि कोई जायदाद उसके नाम पे आ जाए, आप देखें कितना एम्पावरमेंट होती है। तो ये सारे काम, लेकिन हमारी अपील है कि अभी भी बहुत बड़ा काम हमें वुमेन एम्पावरमेंट मुतालिक औरतों में के जो इम्तियाजी सलूक किया जाता है अभी भी है, बहुत बड़ा है, चैलेंज है, हम सबको एहसास है। लेकिन ये हमें अपने अपने घरों से शुरू करना चाहिए। मेरी नाज़रीन से और सामने से ये इल्तिजा है कि अपने घरों से ये स्क्रीन पर जो नंबर्स भी आ रहे हैं उसके कांटेक्ट करके उसके थ्रू डोनेट भी किया जा सकता है। और इस काम के लिए जितना हम डोनेशन दें, जितने ज़कात, सदकात और फितरा और अतियात दें, वो उतना ये काम आगे बढ़ेगा और ज़्यादा मुल्क जो है खुशहाल नज़र आएगा। खुशहाल हैंड जहाँ जहाँ पहुँचती है वहाँ पे खुशहाली आती है। तो यही हमारा नारा है कि हमारे साथ ताउन करें तो हम ज़्यादा इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमारा भी यही मकसद है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नाजरीन हमारे देख रहे हैं आपका साथ दें। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है नाजरीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। अभी हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली, और बहुत खूबसूरत बातें भी हो रही हैं, लेकिन आप सब ने नातें भी सुननी होती हैं, फरमाइश भी कर रहे होते हैं। फरीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या सुनाएंगे? बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। और मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल
کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور دال سے دافعِ بلا ہے وہ، دال سے دافعِ بلا ہے وہ، یوں محمد میں ڈال رکھا ہے، یوں محمد میں ڈال رکھا ہے، اور سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا، سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا، بس آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، اور تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ وقت کی ہمارے پاس اتنی کمی ہوتی ہے، ورنہ ایک بار اور ایسا دل چاہ رہا ہے دوبارہ ہمیں سننی ہے یہ نعت۔ علامہ صاحب، آپ کے سوال کی جانب، کیونکہ جو موضوع ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں لیکن وسیع بھی ہے، اگر میں اس پر بات کرنا چاہوں، جو لوگ دل میں کینہ رکھتے ہیں، کینہ پرور جو ہوتے ہیں، اور بول دیتے ہیں بظاہر کہ ہم نے معاف کر دیا، اور اس کے باوجود بھی دل ان کے کیونکہ سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے لیے، اور پھر وہ غیبت بھی، بیک بائٹنگ یہ سب چل رہا ہوتا ہے، کیا حکم الہی ہے، کیا فرمائیں گے؟ قرآن مقدس میں اللہ رب کریم نے جہاں پر اخلاقیات کا درس دیا ہے، اور جہاں پر انسان کی رواداری کا، اخلاقیات کا، اور انسان کے ایک کامل انسان کی بہتری کا جو درس دیا ہے، اس میں فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحما میت اخی، فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی جو برائیاں بیان کرتے ہو، ایک شخص ہے اس کی تم غیبت بیان کرتے ہو، فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا تم گوشت کھاؤ؟ اس چیز کو تم پسند کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا تو گویا کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی، جو مردہ بھائی ہے، اس کا گوشت وہ کھا رہا ہے، جو کہ حرام ہے سخت۔ اور پھر فرمایا کہ غیبت ہے کیا؟ یعنی وہ چیز اگر آپ میرے نگاہوں میں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ کو ناپسند ہے اور آپ میرے سامنے نہیں ہیں، بالکل، اور میں نے پیٹھ پیچھے وہ بات کر دی اور وہ چیز آپ کو ناپسند ہے، تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ بالکل۔ اور اگر وہ چیز آپ میں موجود ہی نہیں اور میں نے آپ کے بارے میں کہہ دی، مطلب آپ میں وہ چیز، وہ صفت جو ہے نا، وہ جو رذیل جو صفت ہیں اور وہ جو غلط جو صفت ہے، جس کی طرف میں آپ کی طرف نسبت کر رہا ہوں کہ یہ اس چیز صفت کا حامل شخص ہی ہے، اور وہ چیز آپ میں ہو ہی نہ، تو یہ بہتان ہے۔ جی، تو ایک طرف غیبت اور ایک طرف بہت، مطلب بچنا کہیں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے پیٹھ پیچھے کسی بندے کے بارے میں کوئی بات کی تھی، اگر اس میں وہ پائی گئی تو اگر وہ پائی گئی تو غیبت ہے، کیونکہ آپ نے پیٹھ پیچھے بات کر دی، اور اگر نہیں پائے گی تو کیا ہے؟ وہ بہتان ہے۔ تو فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ جہاں تک بات ہے کینہ پرور کا، تو کینہ اتنا ایک عظیم ایک گناہ ہے
کہ شب برات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم شب برات میں بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. فرمایا کہ آسمان دنیا پر اللہ رب کریم اپنی شان رحمت کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے اور آواز آتی ہے. کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں, کوئی ہے اپنی حاجت کو میری بارگاہ میں پیش کرنے والا میں اس کی حاجت روائی کروں, کوئی ہے میری بارگاہ میں فریاد کرنے والا میں اس کی فریاد رسی کروں. لیکن اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ شب براءت کہ جس میں اللہ رب کریم بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. فرمایا کہ اس شب براءت میں بھی جو اپنے والدین کا نافرمان ہو, جو جو کینہ پرور ہو, اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ جس کی وہ رات کے جس میں تقریباً ہی بڑے بڑے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے, اور اللہ رب کریم کی بارگاہ سے ایک پیکیج ہے, اس میں کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوتی. تو آپ اندازہ لگے کہ زبان پر کوئی بندہ کیا کہے اور دل میں کوئی رکھے تو یہ تو منافقین کا علامت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو کہتے قالوا آمنا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے. اور جب اپنے رفقا کی مجلسوں میں جاتے تو کہتے ہم تم پر ایمان, ہم تو تمہاری بات کو مان, ہم تو اللہ کے محبوب کے ساتھ ویسے تمسخر اور مذاق کیا کرتے تھے. منافقت ہو گئی. تو یہ چیزیں دل میں رکھ کے کچھ اور بظاہر اپنی زبان سے کہ ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں, اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ جو بہت زیادہ ہنستے ہو تو ان کی باتوں کا بھی زیادہ اعتبار مت کیا کریں. یہ بڑی اہم بات ہے. کچھ یعنی اہل عقلاء نے کہی, کوئی ایسی کوئی بات کوئی مطلب کوئی حدیث نہیں ہے, یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے. اور یہ کچھ جو بڑی بڑی اپنے تجربے سے, یہ تجربے کی بنیاد پہ بات ہے, بہت زیادہ آپ کے سامنے. یعنی جو بندہ بوقت جو غصے کی جو چیز مگر اس کو غصہ نہ آتا ہو, یا کوئی ایسی بات ہے جو فیل کرنا نہ جانتا ہو. علامہ صاحب مختصراً مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں مختصراً. جی بہت شکریہ. تو اس حوالے سے جو نا اس سے سب بچنا چاہیے. تو یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے یہ چیزیں رکھی ہیں, تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس بہترین صفات کو ہم جو ہے نا اپنانے کی کوشش کی, جیسے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ کام انسان کے بنانے کی طرف تصور جو ہے وہ کیا گیا. بالکل بالکل, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب وقت کی کمی ہوتی ہے لیکن سوالات بہت سارے ہیں, اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ ایک جامع جس طرح سے چھوٹا سا ٹائم ہے, کم وقت ہے, اور اس میں جو لوگوں تک میسج آپ کا جانا ہے, پیغام جانا ہے, وہ پہنچایا جائے. اچھا, ہم نے ایجوکیشن کی جب بات کی تو اس میں یونیورسٹیز وغیرہ کا, اس کا کچھ بتائیں گے؟ جی, اب اس سارے کام کے لیے جو خدمات کا کام ہے, صحت ہو, تعلیم ہو, غربت مٹاؤ پروگرام ہو, یا نکاسی آپ کا پانی ہو نکاسی, ان کے لیے ہمیں پڑھے لکھے اور تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ایسے سارے ادارے جن کو جو یہ کام کرتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے یہ پڑھایا نہیں جاتا جن سبجیکٹ کی میں بات کروں, جس میں خدمت کا جو سبجیکٹ ہے, کمیونٹی ڈیولپمنٹ جس کو بولتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے. پچھلے 2 سال سے ہم کام کر رہے تھے, جنوری سے اسٹارٹ ہو گئی یونیورسٹی, جو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ایکریڈیٹڈ ہے. سندھ اسمبلی نے اس کو چارٹر دیا ہوا ہے, یعنی ایک پوری فل فلیج یونیورسٹی جس میں وائس چانسلر ہوتا ہے, جس میں رجسٹرار ہوتا ہے, پروفیسرز ہوتے ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر, اور وہاں پہ 3 کورسز ہم نے فوری طور پہ شروع کر دیے. ایک ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کہلاتی ہے جو کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ, ایک بزنس مینجمنٹ کورس ہے, اور ایک نرسنگ کورس ہے. تو سینکڑوں بچے جو ہے وہ مختلف انداز میں کہ سب کو روزگار بھی ہو, کام بھی ہو, مستفیض ہوں, اور ایسے ہمارے جیسے اداروں میں جا کے وہ کام کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کریں. تو یہ ایک بہت بڑا مشن ہے. اس کے لیے ہمیں وظیفہ اسکالرشپ چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ 80% بچے افورڈ نہیں کر سکتے تعلیم کو. تو ان کے لیے ہمیں وظائف چاہیے, اسکالرشپ چاہیے, اور وہ اس کے لیے ہم نے آلریڈی کچھ اسکالرشپ ہمارے پاس ہیں. تو بچے آئیں گے تو وہ میرٹ پہ آئیں گے, لیکن اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو اسکالرشپ ملے گی. تو یہ ایک مشن ہے کہ میری اپیل ہے لوگوں سے, کہ سامعین سے اور ناظرین سے, کہ وہ ہماری مدد کریں تاکہ ہم ایسے بچوں کو اچھے تعلیم یافتہ ایک بچے بنا سکیں, اپنے اسٹوڈنٹ بنا سکیں, ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے. بالکل بالکل. اور اس ادارے میں یہ وہ یونیورسٹی نہیں ہے جو صرف کلاس روم ٹیچنگ کرتا ہے. یہ اس میں کلاس, کیونکہ ہمارے ساری سروسز چاروں طرف, نام بھی اس کا مینشن کر دینا, نام بھی ہینز انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اس کا نام ہے. اور اس میں جو اسٹوڈنٹ آئے گا وہ کلاس روم سے باہر جا کے غریب علاقوں میں ہمارے ساتھ تعلیم پہ کام کرے گا, صحت پہ کام کرے گا یا کرے گی, اور پھر وہ آ کے اپنی ڈگری بھی لے گا ساتھ ساتھ. تو ایسے بچے بنیں گے جن کو پتہ ہو کہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, غریب کا دل میں اس کے درد رہے گا, اور جب پڑھ لکھ کے باہر بھی آئے گا تو صرف کمانے کے لیے نہیں آئے گا, وہ خدمت کے لیے آئے گا. تو ایسے اسٹوڈنٹ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں انشاءاللہ, ایسے ماسٹرز, ایسے بیچلر ڈگری کورسز اور PhD کورسز ہم شروع کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ کا بھی, میرے تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گی. وقت کی کمی ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے ناظرین کے سوالات ہیں ان کے بھی جوابات دیے جائیں, اور جو مقصد ہے پروگرام کا کہ اچھا پیغام
पैगाम देना। नाज़रीन, आप सब ने भी मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली देखा, व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ। हम जब मुसलमानों की बात करते हैं और सबसे ज़्यादा जब हम अपनी बात करते हैं हमारी खुशनसीबी की कि हम उम्मती हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक मुसलमान को अपने दूसरे मुसलमान बहन भाई का ऐब छुपाना चाहिए, उसको दरगुजर भी करना चाहिए कोई बात हो तो, लेकिन उसके साथ उसको अया करना ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने माफ़ी के साथ साथ दूसरे मुसलमान का कोई भी ऐब हो उसको छुपाने का दर्स दिया है। तो सोचें बहतान लगाना क्या होता होगा जब आप किसी की किरदार कुशी करते हैं, किसी के ऊपर बहतान लगाते हैं। यकीनन हम सबको अपना अपना एहतसाब खुद करने की ज़रूरत है, और ये वो वक्त नहीं है कि हम दर्स ले रहे होंगे किसी से कि मुझसे अगर मैं आज ये बात दे रही हूँ तो कर रही हूँ आपसे तो ये एक दर्स है। ये एक दर्स हरगिज़ भी नहीं है, ये एहतसाब का एक ऐसा सिलसिला है जो हम सबको करने की ज़रूरत है। और बस मैं आप सबसे यही कहूँगी, अपनी दुआओं में रोज़ की तरह मुझे याद रखें। आप रोज़ देखते हैं 1 से 2 बजे तक मेट्रो 1 न्यूज़ पर लाइव मुझे मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली में। इजाज़त दीजिए, कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।